بعضوں کو یہ عادت ہوتی ہے. ہاں جی، عادت عبادت بن جاتی ہے، بس وہی ہر وقت وہی. بعض بالوں سے کھیلتے رہتے ہیں. ہاں یہ کھیل ہوتی ہے. اللہ والوں کے ہاتھ ہلیں، ایسی حرکت ان سے ہو تو وہ ایسی حرکت ان سے نہیں ہوتی. اور وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ سورۃ ہود میں فرماتے ہیں وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، ہم جو تمام رسولوں کے واقعات، زندگی کے حالات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے قلب مبارک کو ہم ساکن کرنا چاہتے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کا قلب تاکہ مطمئن ہو جائے، ساکن ہو جائے کہ نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، یہ ہوا، کافروں کا یہ انجام ہوا، نبیوں کو خدا نے یوں کامیابی کی، یہ وہ. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے اور اچھا وعظ ہے اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. جس طرح قرآن میں آتا ہے نا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل. تذکرہ کر فلاں فلاں کا. ہاں جی، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، تذکرہ کر اپنی کتاب کے اندر اسماعیل کا. إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، وہ وعدے کا پکا اور سچا تھا اور نبی اور رسول تھا. نبوت اور رسالت کا بعد میں ذکر کرتے ہیں اور عہد و پیمان اور زبان کا سچے کا پہلے ذکر کرتے ہیں. یہ سچائی کچھ تھوڑی بات ہے. تمہارا تو اوڑھنا بچھونا جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ کے بغیر کوئی کام ہی نہیں. حالانکہ کافروں پر لعنت کا ذکر آیا ہے اور لعنت اللہ علی الکاذبین آیا ہے. جھوٹا آدمی توبہ 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 توبہ، جس کی زبان نہیں اس کا دین نہیں. لا دین لمن لا عہد لہ، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت میں خیانت کرے اس کا ایمان کوئی نہیں. آپ کے پاس رکھا جائے نا کوئی چیز کہ پھر دیکھو نا کچھ دنوں کے بعد آپ کس طرح اس امانت کو واپس کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. لا یفلح الظالمون، ظالم فلاح نہیں پائیں گے. ظالم کی کیا تعریف ہے کہ وہ دوسرے کے حق میں دستبرداری کرے. حق دوسرے کا ہو، دستبرداری یہ کرے. یہ کیوں کرے؟ بیوی کسی کو ہو تاکہ جھانکے یہ حق اس کا ہے یا اس کے خامد کا ہے. جس وقت زلیخا نے بہت ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یوسف علیہ السلام بالکل ٹس سے مس نہ ہوئے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ. وہ میرا مخلص بندہ تھا خالص. اس واسطے اس نے بالکل جس وقت اس نے وکالت ہے طلاق، دروازے بند کر دیے، وغلقت الابواب وقالت ہے طلاق، آجا میں تیرے لیے یہ کام کیا ہے. قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. اللہ نے اس کی کلام کو نقل کیا ہے. یوسف نے کہا توبہ، قال معاذ اللہ انه ربی احسن مثواي، وہ تو مجھے کھلا پلا رہا ہے، اچھے طریقے پر اس نے مجھے رکھا ہوا ہے. انه لا يفلح الظالمون، میں یہ کام کروں تو میں فلاح پا سکتا ہوں، ظالم کبھی فلاح پا سکتے ہیں. انه لا يفلح الظالمون. آپ حکمت کبھی آپ ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈالیں کہ اس طریقے سے اللہ آپ کو آزمائے. کوئی ایسا وقت آ جائے کہ ایک نہایت حسینہ جمیلہ زیورات اور پارچار سے آراستہ پیراستہ اور کوئی بھی نہ دیکھنے والا ہو اور وہ آپ کو بلائے، آپ کا ایمان اس وقت ڈول جائے گا کہ نہیں؟ منہ تو کھول نا، تو کچھ دیکھ تو صحیح نا. یہ کوئی خدا کا بندہ ہوتا ہے جس کے اندر خوف خدا ہوتا ہے. اور خوف خدا اور محبت خدا کیسے پیدا ہوتی ہے؟ جس وقت انسان ہر وقت اللہ اللہ کرتا ہے،
کسی وقت اس کے دل میں اس کے چیتا دھیان ادھر سے نہ ہٹے، اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے. جس کے سامنے موت ہو، جس کے سامنے قبر کا عذاب ہو، حشر کا عذاب ہو، پرسرات ہو، فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ فقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب، جس کا اس کتاب پر پورا ایمان ہو وہ بچے گا. تو میں بچ سکتے ہیں؟ ہاں جی، نام اکبر کبیرہ. گوشت اور بلی کو یا کتے کو اس کا رکھوالا بن بیٹھا دو کہ خیال کرنا. ہاں جی، ہم کتے سے بلے ہیں. ہاں جی، ہم انسان ہیں. ہر چیز کا جوڑا ہوتا ہے. بھیڑ بکریوں کا بھی جوڑا ہے. نو ریوڑ ہو، بیچ میں ایک چھوڑ دو دمبا بکرا، سارا دن ہاں ہاں کرے گا. ہاں جی، آج دمبے کیا کر رہے ہیں؟ ان کو کچھ پاس ہے خدا کے خوف کا، خدا کی کلام کا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، آپ مومنوں کو فرما دو اپنی نگاہیں پاس رکھو. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عزت اور ناموس کی حفاظت کرو. ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، اس طرح تزکیہ ہوتا ہے. إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اللہ تعالیٰ خبیر ہے، بصیر ہے جو کچھ تو مطالعہ کر رہا ہے، تو کرتوت کر رہا ہے. یہ قرآن، یہ آسان، انسان کا انسان بننا کوئی آسان؟ دنیا میں جتنے کام وہ سب آسان. انسان کا انسان بننا یا کسی کو بنانا یہ ہے مشکل کام. اور یہ مشکل کام کرتے ہیں انبیاء علیہ السلام یا اولیاء کرام، جن کا جو خود عامل ہوتے ہیں اور قرآن کے حامل ہوتے ہیں اور قرآن کے ناشر ہوتے ہیں اور قرآن پر عمل ہوتا ہے. وہ خوف خدا سے وہ خود بھی بنے ہوئے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی بناتے ہیں. جو خود جاگ رہے ہوں وہ سوئے ہوں کو جگا سکتا ہے، جو خود سویا ہوا مویا ہوا ہو وہ بھی کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کچھ کر سکتا. یا ایھا الذین آمنوا، سورۃ حجرات، اس میں ہیں آداب. ساری سورت کا خلاصہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. پہلی آیت ہے تقوی. اور اس سورت حجرات اس میں 2 رکوع ہیں. اتنی دفعہ تقوی کا ذکر آیا ہے جس کا کوئی حساب نہیں. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون. میں کس طرح ساری سورت کو میں پڑھوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. یا ایھا الذین آمنوا، جو پہلی آیت یہاں سے قاضی صاحب نے ہمارے مولانا نے شروع کیا تھا. ہاں جی، میں نے ایک آیت ان کی پڑھ دی ہے اور ایک آیت ان کی پڑھوں کہ کچھ اور مثالہ بیان کروں. قرآن کی تشریح سے تفسیر کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو اللہ اور رسول کے حکموں کے ماننے کا ارادہ کر چکے ہو اور اللہ کے حکم کو سننے کے لیے آئے ہوئے ہو. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، یہ پیش قدمی نہ کرو، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھو. ہاں، ان کے پیچھے چلو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو اور اللہ اور رسول کی حکموں کی خلاف ورزی نہ کرو. اللہ کا حکم یہ کلام اللہ ہے اور رسول اللہ کا حکم وہ حدیث ہے. ہاں جی، قرآن اور اس کی شرع نبی علیہ السلام کا فرمان، اس کے پیچھے چلو. ماشاء اللہ. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے. جس کے ساتھ آگے پھر یہ آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا، پھر ایمان والوں کو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں یا نبی کا کوئی جانشین ہو اولیاء کرام میں سے یا کسی بزرگ کے پاس بیٹھے ہو. ہاں جی، جو نبی کے جانشین ہوتے ہیں. لیکن میں جانشینوں کا ذکر نہیں کرتا، میں پہلے قرآن کی سیدھی تفسیر کرتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس طرح آواز اونچا نہ کرنا. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز ہے تو تمہارا آواز اونچا ہو جائے. ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، اور اسی طرح بنا آپ کو بلانا جس طرح ایک دوسرے کو بعضوں کو بلاتے ہیں. كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم،
یاد رکھنا تمہارے پہلے سارے اعمال باطل ہو جائیں گے اگر تم نے اس طرح آواز ہی اونچا کیا اور اس طرح بلایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، بیوی کو طلاق ہو گئی، حج ضائع ہو گیا، ساری نمازیں ختم ہو گئی، ان تحبط اعمالکم، اور جتنے اعمال آج سے پہلے کیے ہیں جس عمر میں تم ہو، اگر اس قسم کا گناہ ہو گیا تو تمہارے سارے اعمال باطل ہو گئے. بالکل اثر نو پھر اس بنیاد رکھنی پڑے گی. وانتم لا تشعرون، تو تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور اپنے آوازوں کو پست رکھتے ہیں، جت پست. ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے آزمایا اور ان کے دلوں کو تقوی کے لیے مانج دیا، صاف ستھرا کر دیا. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوى لهم مغفرہ واجر عظیم، کی طرح اجر عظیم. ہاں جی لهم مغفرہ، ان کی جو کوئی غلطی بھی ہوگی تو ہم معاف کر دیں گے اور ان کو اجر عظیم دیں گے. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، بعض لوگ آتے تھے اور نبی علیہ السلام کو بلاتے تھے، اخرج الینا یا محمد، یہ لفظ کہتے تھے. حجرے میں آپ ہوتے تھے کہ باہر سے وہ بلاتے تھے، باہر نکلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، یہ سارے کے سارے ان کی اکثریت احمقوں اور بے وقوفوں کی ہے، لا یعقلون، جو کوئی سمجھے ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر وہ صبر کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، حتیٰ کہ خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر کے باہر تشریف لاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو اس میں ان کی خیر ہوتی. حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. اللہ اکبر کبیرہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامت کرتے تھے اور بعض دنوں میں اتنی دیری ہو جاتی تھی، لیکن صحابہ کرام بیٹھے رہتے تھے. اس سے استنباط کیا ہے یہ مسئلہ کہ امام کو اگر تاخیر ہو جائے تو مقتدیوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے امام صاحب جلدی آؤ، نہیں تو ہم کھڑے ہوتے ہیں. نا، امام جو ہوتا ہے وہ جانشین رسول ہوتا ہے. مصلی نبی علیہ السلام کا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، علی المرتضیٰ کا. علی المرتضیٰ کہاں شہید ہوئی ہے؟ حضرت عثمان کہاں شہید ہوئی ہے؟ مسجد میں. عمر فاروق محراب میں. یہ باتیں ہوتی ہیں. تو جو امام ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللہ اکبر کبیرہ. کون انتظار کرتا ہے امام کی؟ ہاں جی، امامت کو ملامت بنا دیا تم لوگوں نے، ہم لوگوں نے. اللہ اکبر کبیرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بہت دیر تک وہ نہ آئے، صحابہ کرام بعضوں نے بتا کہ حضور ہماری کھانسی سنیں کہ باہر تشریف لے آئیں. حضور اپنی مرضی سے آئے اور آپ نے فرمایا میں تمہاری کھانسی میں سن رہا تھا کہ کتنا وقت ہو گیا. اور جماعت کی انتظار میں بیٹھنا اتنا ثواب ملتا ہے گویا جماعت میں شامل ہے. تو کیوں نہ آدمی کو وقت جا رہا ہے، اگر 2-4 منٹ انسان انتظار کر لے. ہاں جی، کوئی مہمان آئے یا کچھ اس طرح. ہمارے ہاں یہ دستور ہے اگر وضو آدمی کر رہے ہیں تو آدمی انتظار کرتے ہیں میں جتنا، کیونکہ ان کے آنے سے نماز اور بڑھ جائے گی. ثواب 3 ہوں گے تو 30 نمازوں کا ثواب، 4 ہو جائیں گے تو 40 کا ثواب، 5 ہو جائیں گے تو 50 کا ثواب. اور جس کا امام کا مصلی ہے وہ تو مصلی کا مالک ہے. انی جاعلک للناس اماما. ماشاء اللہ. میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ باتوں میں سے بات آ گئی ہے. بعض ایسے صبرے ہوتے ہیں. ہاں جی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، اکثر بے وقوف. ولو انہم صبروا، صبر کر کے بیٹھے رہتے، لکان خیرا لہم، تو ان کے لیے بہتر ہوتا. یا محمد اخرج لینا، یا محمد باہر آؤ باہر آؤ. لا حول ولا قوت الا باللہ. باپ کا آدمی نام نہیں لے سکتا کہ چاہے کہ
سید الانبیاء امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر بلائے آدمی. ہو سکتا ہے آپ پر وہی آ رہی ہو سکتا ہے آپ آرام تو کرتے نہیں, کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے اس طرح کے لیے. اللہ اکبر کبیرہ. ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم, میں نے عرض کیا کہ اس سورۃ حجرات اگر یہ آخر تک پڑھی جائے تو اس میں اللہ کا ادب, رسول اللہ کا ادب, میل ملاپ کا, آپس اندر تعلقات, میاں بیوی کے تعلقات, پیر مرید کے تعلقات, رائی اور رعایا کے تعلقات, ہاں جی اس طرح سارے سورت کے اندر اس طرح, حتیٰ کہ یہ اخیر میں یہ بتایا گیا یا ایھا الناس, پوری انسانیت کو خطاب ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, آخر میں یا ایھا الناس, جتنی مخلوقات, انا خلقناکم من ذکر و انثی, ہم نے تمہیں بنایا ہے, پیدا کیا ہے ایک جوڑے سے. انا خلقناکم من ذکر و انثی, ایک مرد اور ایک عورت, مراد ہے آدم علیہ السلام سے حوا علیہ السلام. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل, میں نے تمہارے مختلف شعبے اور قبیلے, خاندان, قبیلے وغیرہ بنائے ہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا, تاکہ تم ایک دوسرے کو جان پہچان سکو. کوئی خاصہ ہے, کوئی کسی کو پوچھے تو ہاں جی کیڑا, کون سا فلاں, کون سا محمد, اور جی گجراتی, نہ جی پنجابی ہے, ایک اور پنجابی ہے, یہ وہ فلاں قوم کا, اس کی کیا اٹک ہے, یہ تو تعارف کے لیے خاندان بنے, ورنہ تم ایک ماں باپ کی اولاد ہو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, باقی میرے نزدیک جس کا اکرام سے بڑا شان وہ تم میں سے جو بڑا متقی ہے. اتقا مبالغے کا صیغہ کرتے ہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, ان اللہ علیم خبیر, اور اس کا علم بھی اللہ کو ہے. کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں؟ فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى, تم اپنے آپ کو پاک مت کہو, میں خوب جانتا ہوں کون ہے پاک, اور پاک آدمی ہوتا ہے تقوی سے. فلا تزکوا انفسکم, یہ 27واں پارہ ہے. اپنے آپ کو پاک مت کہو, هو اعلم بمن اتقى, میں خوب جانتا ہوں کہ کون ہے پاک, یعنی کون ہے متقی. ماشاء اللہ. وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى, جہنم سے کون پرے ہوگا, جو بڑا متقی ہوگا. وسيجنبها الاتقى الذي يؤتي ماله يتزكى, جو اپنے مال کو خرچ کر رہا ہے, اس سے اس کا قلب پاک ہو رہا ہے, تزکیہ ہو رہا ہے. اور قلب کے اندر مال کی جو محبت ہے, یہ اخلاق رذیلہ میں سے بڑا رذیلہ ہے. وتحبون المال حبا جما وتاكلون التراث اكلا لما كلا بل تحبون العاجله وتذرون الاخره ان الانسان ليطغى ان رآه استغنى وانه لحب الخير لشديد. جو آدمی مال کی محبت میں جمع ہو گیا بہت سخت ہے. وانه لحب الخير لشديد. افلا يعلم, اس کو پتہ نہیں, اذا بعثر ما في القبور, کہ اس نے قبروں سے نکلنا ہے, قبروں کو خریدا جانا ہے. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور, اور اس کے سینے کو چاک کر کے اس کے قلب کا پردہ ہم نے اس طرح دیکھنا ہے. وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير, تیرا رب تیرے حالات سے اس کو پتہ ہے کہ نہیں, اس کو خبر ہے. اس واسطے اللہ تعالیٰ بچائے. جاء ربه بقلب سلیم, آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا قلب سالم بنائے. داغی قلب, داغی دل, یہ اللہ تعالیٰ یہ دل ہو جاتا ہے سل. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. اللہ تعالیٰ دل کا بھی اوپاری ہے. اللہ یہ چاہتا ہے کہ دل مجھے دے دو, دل مجھے دو. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, کسی کے باڈی میں دو دل ہیں. ما کے معنی لا, ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه, نہ دل ایک ہے اور ایک کے لیے ہے کہ وہی دل میں آئے اور وہی سمائے. محبت ہو تو اس کی, خوف ہو تو اس کا, احکاموں کی پابندی کا خیال, چیتا دھیان گیان ہر آن ادھر ہو, ادھر. سمجھا, یہ باتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہم نے دل کس کس کو دیا ہوا ہے؟ اہل دل ہم ہیں. ہم بشک اہل مل ہو کر کے بھی آدمی اہل دل بن سکتا ہے. ہم خلیفہ ہیں, دنیا میں اللہ کے نائب ہیں. خلافت اور بادشاہت یہ ہماری وراثت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں رنگ درنگ نہیں دیکھنا چاہتا کہ تمہاری نہ رنگ نہ تن, نہ تمہارے پاس روڈے جوں نہ لیک.
کوئی نہ کوئی پنجابی لفظ میں بول ونجا نا تو تاکہ کوئی نہ کچھ گجراتیاں اور گجراتیاں واسطے نہ بنانا. سمجھا نا یہ باتیں ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ اپنے آپ کو جانو اور پہچانو, اور جو اپنے آپ کو نہ جانے نہ پہچانے وہ رب کو کیسے پہچانے؟ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. اللہ اکبر کبیرہ الحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اس وقت 9:45 ہو چکے ہیں, بس کرتا ہوں. اللہ اللہ. جو کچھ آپ نے سنا ہے, بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سنی ہوئی باتوں کو دل میں ذخیرہ بنا لینا, کہ تاکہ یہ دل میں جس طرح بینک میں مال جمع ہو جاتا ہے نا, اسی طرح سنی ہوئی باتوں کو بعد آدمی آنکھ بند کر لے اور قلب پر دھیان کر لے تو یہ چیزیں دل میں ذخیرہ بن جاتی ہیں, جمع ہو جاتی ہیں, اور خدا تعالیٰ مہربانی فرماتا ہے ان کے اثرات اور برکات اس کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں. لہذا آپ صاحبان بھی تھوڑی دیر کے لیے بائیں جانب, یہ بایاں ہاتھ ہے نا, بایاں الٹا ہاتھ کھبا ہاتھ, اس کی بائیں پسلیوں کے اندر دل ہے, اس دل کی طرف آنکھیں بند کر لیجیے اور دل کی طرف خیال کیجیے. بس دھیان, نہ کچھ پڑھنا نہ کرنا, فقط دھیان کہ میرے دل میں اللہ کا نور, اللہ کی رحمت, اللہ کی طرف سے فیض وہ آ رہا ہے. آنکھ بند کر دیکھنا نا, تھوڑا سا سر نیما کر دو, ہاتھ نیچے کر دو, آرام کی پوزیشن میں بیٹھو. دنیا میں معافی ہاتھ سے ہاتھ کٹ کر ایک اللہ سے جڑو. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کے دل میں سما جائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق دے دے. توبہ بڑی مشکل ہے. توبہ نام ہے پچھتانے کا, اپنے کیے پر نادم اور پشیمان ہونے کا. توبہ نام ہے رونے کا. اللہ اکبر کبیرہ. افمن هذا الحدیث تعجبون وتضحكون ولا تبكون. یہ قرآن کی نصیحت آدمی سنے تو پھر بھی اس کا دل سے آنسو نہ نکلے. دل سے آنسو نکلتے ہیں تو آنکھوں سے ٹپکتے ہیں. آگے دیکھ, نیچے دیکھ, بند رکھ, نقصان ہوگا دیکھنے سے. Allah
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا مانگی. الحمدللہ رب العالمین. الصلاة والسلام على سید المرسلین صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم تقبل وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم ألف بين قلوب المؤمنين وأصلح بالهم. اللهم وفقهم لإقامة الخلافة الحقة الراشدة. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم ثبتنا على الإسلام وأهدنا على الإيمان. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا. هب لنا من أزواجنا قرة أعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صبح کی نماز کے بعد بھی انشاءاللہ کچھ درس ہوگا انشاءاللہ. اور کل جمعہ بھر میں نے گلستر میں پڑھانا ہے انشاءاللہ. کھانا میں نے ادھر ہی جا کر کے کھانا ہے کل صبح کا انشاءاللہ. صبح کتنے بجے ہوتی ہے؟ 6:45 پر جماعت ہوتی ہے. 6:45 بجے صبح کی نماز ہوگی انشاءاللہ. اور صبح کی نماز میرے ساتھ جو مہمان ہیں ان میں سے کوئی صاحب پڑھائے گا انشاءاللہ. مسافر پر جماعت بالکل نو اور نماز ہاف. اگر کوئی تھوڑی بہت تاخیر ہو جائے تو مسافر کی رعایت کی جائے. مسافر کا مراعات اللہ بڑی رعایتاں کرتا ہے مسافر. اس وجہ سے میں مولانا کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ہمیں کوئی 2-4 منٹ آگے پیچھے ہو جائے انشاءاللہ نہیں ہوں گے لیکن کوئی یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بالکل ٹانگ سے اللہ اکبر اس طرح بھی نہیں ہونا چاہیے. تھوڑی سی ہم باری تعالیٰ یہ ذرا سن لیجیے. شاید پڑھتے ہیں ذرا پڑھیں ہم بھی سن لیں. اس وقت وہ کتاب نہیں انشاءاللہ صبح پڑھی جائے گی. اس وقت وہ کتاب میں درج ہے اور پوری ضبط نہیں ہے انشاءاللہ. ساری سیٹ پڑھیں گے انشاءاللہ صبح انشاءاللہ.